ایک گھرانہ ہے، بدقسمتی سے ایک مڈل کلاس گھرانہ، ان کے گھر میں ایک تھوڑے سے مناسب قد و خال والی بچی ان کی پیدا ہوئی، خدا نے ان کو دی، وہ ان کے لیے درد سر بنا دیا گیا۔ چور اچکے اور طاقتور لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے کہا کہ بھائی آپ اس کا رشتہ میرے علاوہ کہیں نہیں کرو گے۔ اس کی منگنی اپنے پھوپھی زاد سے ہوئی جو سول انجینئر تھا، آخری سیمسٹر اس کا چل رہا تھا، 2000 غالباً 13-14 میں اس کو قتل کر دیا گیا انہی درندوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ظہور مافیا، یہ درندہ گروپ، یہ اس بچی کو صبح کے ٹائم آتے ہیں، خاندان والوں کو کوئی 15-20 بندے خاندان والوں کو زخمی کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں۔ مجبوراً اس فیملی کو آنا پڑتا ہے، خزدار سے کراچی جانے والی شاہراہ کو بند کیا جاتا ہے، تو تیسرے دن جا کے وہ بازیاب کی جاتی ہے۔ وہ آسما نامی یہ بیچاری، جس پر جو ہے نا، جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ درندہ ظہور، یہ کوئی اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ افسوسناک واقعہ سول ہاسپٹل والا ہوا، گھنٹے 2 میں اس کو انجام تک پہنچایا گیا۔ سسٹم میں کام نہیں کیا نا، سسٹم ایکٹیو تھا۔ یہ دیکھو کہ اتنی حد تک مجبور کیا گیا بیچاری کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئیں قرآن پاک لے کر کہ ظہور درندہ اور اس کے جو گروپ والے ہیں وہ کالوں پہ، واٹس ایپ پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور میرے والد کو کہا ہے کہ اپنے کفن کا انتظام کرو، اور یہی ہوا۔ 24 گھنٹوں سے قبل اس کے والد ماسٹر عنایت اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان سے کمزور پر تو آپ بہت اچھلیں، انجام تک پہنچائیں، ہر طریقے کی طاقت کا یوز کریں، چہیتے لوگوں کو، نان کیڈر لوگوں کو نواز کے دوسروں کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنوائیں، طاقتور کے چمچے، طاقتور کا ڈچ اسکواڈ، وہاں پہ سسٹم خاموش ہو۔ تو سسٹم ڈرا ہوا ہے، یہ سسٹم سہولت کار ہے، سسٹم کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے وہ۔ اس سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرو، اور اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے دوسروں کی، اس کی تحفظ کی، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ بھی برابر کے ملزم ہو، برابر کے مجرم ہو۔ ابھی میں اس نظام پہ دیکھنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل سے لے کے کور کمانڈر تک، کور کمانڈر سے لے کر آئی جی ایف سی تک، آئی جی ایف سی سے لے کر سی ایم تک، سی ایم سے لے کر نواب ثناء تک، نواب ثناء سے لے کر نیچے ڈی آئی جی۔ آج آئی جی، ایس پی اور ڈی آئی جی کو بلا لیا گیا، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے کہ میں کہہ نہیں رہا کہ یہ شخص 15 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتا، یہ تو ہمیں بھی گراؤنڈ پہ اتنی سمجھ تو ہے کہ دوسرا گروپ راہیں دیکھ رہا ہے کہ آ جائے، ہمیں موقع ملے، ہم اپنا ایک اچھا امیج بنائیں، اس سے اچھا کیا ہوگا، کل مثال بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کسی حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت کرنا، آپ کے مال کی حفاظت کرنا، آپ کی آبرو یا عزت کی حفاظت کرنا۔ اور بدقسمتی سے بلوچستان حکومت ان تینوں میں ہی ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ حالات یہاں تک آ چکی ہیں کہ ریڈ زون کو انہوں نے کارٹن آف کیا ہوا تھا، مختلف ٹرک ادھر سے لگے ہوئے ہیں، ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہوں، ہر دیکھنے میں آ رہا ہے ہر دیوار کے آگے ایک اور دیوار لگائی جا رہی ہے۔ جب حکمرانوں کے یہ ہوں گے، سیکیورٹی فورسز والے ایسے لگائیں گے تو عام آدمی کس کے رحم و کرم پہ ہوگا؟ عام آدمی کہاں جائے جو یہ دیکھتا ہے؟ لیکن بلوچستان کا عام آدمی وہ لاوارث ہے، وہ یتیم ہے کہ اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں،
ہم خود کو قبائلی کہتے ہیں, ہم خود کو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہم لوگ, ہماری ٹیونیں طاقتور اور کمزور پر اونچ نیچ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر اس پہ ہوتا ہے تو ایشو وہ ہو جاتا ہے, کمزور کے سامنے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور طاقتور کے سامنے وہ چپ ہوتا ہے. ادھر اس کا بلڈ پریشر نہیں ہے وہ ہوتا. ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا. 2 واقعات, پہلے بھی یہ واقعہ ہوا اسی گھرانے کے ساتھ. ایک گھرانہ ہے, بدقسمتی سے ایک مڈل کلاس گھرانہ, ان کے گھر میں ایک تھوڑے سے مناسب قد و خال والی بچی ان کی پیدا ہوئی. خدا نے ان کو دی, وہ ان کے لیے درد سر بنا دیا گیا. چور اچکے اور طاقتور لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے کہا کہ بھائی آپ اس کا رشتہ میرے علاوہ کہیں نہیں کرو گے. اس کی منگنی اپنے پھوپھی زاد سے ہوئی جو سول انجینئر تھا. آخری سیمسٹر اس کا چل رہا تھا. 2000 غالباً 13-14 میں اس کو قتل کر دیا گیا انہی درندوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ یہ چیز چلتی رہی. وہ لوگ سوراب میں انجیرہ سے تھے, وہاں سے موو کر گئے خضدار میں. اب اتنا پیسہ تو نہیں تھا کہ کراچی رہتے یا لاہور رہتے. بیچارے انہوں نے کہا کہ اس سے خضدار تک جائیں گے, گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اتنے ہی وسائل تھے. وہاں ریڈ زون میں رہتے تھے. ریڈ زون سے یہ ظہور مافیا, یہ درندہ گروپ, یہ اس بچی کو صبح کے ٹائم آتے ہیں, خاندان والوں کو کوئی 15-20 بندے خاندان والوں کو زخمی کرتے ہیں, اس کو لے جاتے ہیں. مجبوراً اس فیملی کو آنا پڑتا ہے. خضدار سے کراچی جانے والی شاہراہ کو بند کیا جاتا ہے, تو تیسرے دن جا کے وہ بازیاب کی جاتی ہے. برو آسما نامی یہ بیچاری, جس پر جو ہے نا, جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہے, جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, جس کا گناہ یہ ہے کہ جو درندے ہیں ان کے سہولت کار یا اس پر سسٹم کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. ورنہ کسی کی مجال ہے 15-20 کی, ریاست کے سامنے 20 گنڈے کوئی بڑی بات ہے. یہ درندہ ظہور, یہ کوئی اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ افسوسناک واقعہ سول ہاسپٹل والا ہوا, گھنٹے 2 میں اس کو انجام تک پہنچایا گیا. سسٹم میں کام نہیں کیا نا, سسٹم ایکٹیو تھا. یہ تب سے چل رہا ہے کہ 2013-14 میں تو وہ منگیتر کو مارا گیا. پھر پچھلے سال فروری 2025 میں اس کے اغوا کا واقعہ ہوتا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک, آج اگست چل رہا ہے 2026, کہاں سوئے ہوئے تھے یہ ادارے اور کہاں سوئی ہوئی تھی یہ حکومت. یہ رسپانسیبل حکومت ہے, یہ رسپانسیبل لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو نیند آتی ہے. ان کے گھرانوں میں ان کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا. میں پوچھتا ہوں, ہم کسی بھی صورتحال کو سمجھنے کے لیے, اس کو چیز یہی ہوتی ہے پرکھنے کے لیے, ہم سوچیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو, ہم کیا نوبت ہوگی. اور پڑھے لکھے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے سے درندے, جاہل, غنڈے آ جائیں, کیا کر سکتا ہے ایک شریف آدمی؟ تو عزت کی خاطر اپنا آبائی گھر چھوڑ کے خضدار شفٹ ہو گیا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ درندہ جو ہے, یہ پہلے نواب سابق وزیر اعلیٰ اور نواب اپنے جس کے نیچے یہ دونوں ہی برانچیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جو نائب ہے اس کا یہ درندہ بھائی ہے. پچھلی دفعہ جب اغوا کا واقعہ ہوا تو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وہاں سے موجودہ بھی جو ایم پی اے ہیں نواب ثناء اللہ زہری صاحب, تو انہوں نے کہا, اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو ہم وہ کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ جب بی ایل اے کے اسلم بلوچ اور بی ایل ایف کے سربراہ ڈاکٹر علا نظر ہیں, ان کی جو اہلیہ اور سسٹرز وغیرہ کو
बॉर्डर से पकड़ा गया था, तो हमने उनको इज्जत के साथ दोबारा जो है ना छोड़ दिया, चादरें पहना के। हालांकि वो मेरे बेटे के कातिल थे, भाई के कातिल थे, रिश्तेदारों के कातिल थे। मैंने तो ये कुछ किया, ठीक है। मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया, मैंने कहा नवाब साहब आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते हो। अगर आपने डॉक्टर साहब की अहलिया या बाकियों के जो है ना घर वालों को छोड़ा है तो अच्छी बात है। एक पैगाम देना था कि हमें, अगर हम यूज़ फोर्स करेंगे तो उस शख्स के खिलाफ करेंगे, उसके बच्चों, उनकी ख़वातीन के खिलाफ नहीं होगा। और मैंने आपको कहा था कि जब वो चादर पहना रहे थे तो असलम बलोच की जो हमशीरा थी उनको कहा भी था कि ये बलोची रिवायात कितनी सख्त हैं कि मुझे अपने बेटे के कातिल की बहन को इज्जत देनी पड़ रही है, चादर पहनानी पड़ रही है। क्योंकि नवाब सनौला ज़हरी जब सीएम थे तो अक्सर जिस तरह आप देखते हैं कोई लीडर की तस्वीर लगाता है क्या क्या, तो इनके उस जो इनके बेटे कत्ल हुए थे सिकंदर, उनकी तस्वीर लगाते थे, ठीक है, वहाँ पे रखी होती थी। तो ज़ाहिरी बात है सामने तस्वीर हो तो और ज़्यादा वो होता है हर वक्त उसकी याद आना। तो इसका मतलब है उसे इतने प्यारे थे, होते भी हैं बच्चे प्यारे, लेकिन उनसे और फिर उनके पास टाइटल हो नवाब का, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब उस कबीले की इज्जत, आबरू, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तो आ गया ना। अब आपके नायब के घराने से ये कुछ हो रहा हो तो नवाब साहब लोग आप पे नहीं सवालात उठाएंगे, आपके ख़ानदान पे नहीं उठाएंगे। अच्छा, वो वीडियो भी उस वक्त उससे कराई गई। अभी कल कुछ देर कबल जो सोशल मीडिया पे आया कि वही जो खातून थी आसमा नामी, वो कुरान पाक उसको ये देखो कि इतनी हद तक मजबूर किया गया बेचारी को कि वो सोशल मीडिया पे आई कुरान पाक लेकर कि ज़हूर दरिंदा और उसके जो ग्रुप वाले हैं वो कॉलों पे, व्हाट्सएप पे धमकियां दे रहे हैं और मेरे वालिद को कहा है कि अपने कफन का इंतज़ाम करो। और यही हुआ 24 घंटों से कबल उसके वालिद मास्टर इनायतुल्लाह को शहीद कर दिया गया। मतलब हम उस रियासत में हैं जहां पे एक गुंडा कोई धमकी देता है तो 24 घंटे या 12 घंटे से कबल वो आता है रेड जोन के इलाके में, मासूम, मजलूम, इज्जतदार, मजबूर लोगों को मार के चला जाता है। और ये निज़ाम है। खुजदार मामूली हल्का नहीं है। खुजदार से MNA भी हैं, कितने MPAs हैं वहां से, ठीक है, लेकिन यहां पे कौन कुछ कहे उनको, यहां पे कौन उनसे सवालात खड़े करे। वहां पे मेजर जनरल लेवल का आर्मी का अफसर बैठा हुआ है, वहां पे पूरा कैंट है प्रॉपर, और मेन डिवीजन का हेडक्वार्टर यहां पर है और रेड जोन का इलाका है। वालिद उनके जा रहे थे असर की नमाज के लिए कि वहां पे कहते हैं मुबैना तौर पर उनके जो बेटे हैं डॉक्टर अतौला, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने एहतजाज किया था रोड पर आकर। अब वो पढ़ी लिखी फैमिली है, वो इन दरिंदों के क्या लड़ाई, मतलब उसको उनको मजबूर किया जा रहा है कि दूसरी जानिब चले जाओ। अगर उनका एक भी दूसरी किसी कलदम तंजीमों में होता, ये ज़हूर महूर तो आप छोड़ ही देना, इनके बड़े बड़े जो सहूलतकार हैं ये भी जुर्रत कर सकते थे, जुर्रत कर सकते थे ऐसा करने की। मतलब आपने अपनी सेफ्टी के लिए भी कलदम रास्ता इख्तियार करना है। उस खातून पे क्या गुजर रही होगी। पिछली दफ़ा जब वो बाजियाब होकर आई और उसकी जो हालत देखी, वो आई जो धरना दिया गया था, उस वक्त मेहरबानी इनकी कि ये गए थे प्रिंस,
عمر صاحب، ٹھیک ہے، چادر وغیرہ بھی پہنائی، عزت بھی دی، اور یہ بھی ادھر وہ کیا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی جنہوں نے دھرنا دیا ہے، اور جو ملوث ہیں اغوا کرنے میں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ کیا کارروائی کی گئی؟ اور یہ ظہور جو ہے درندہ ظہور، اس کی آپ وہ دیکھیں کہ وہ صحافیوں کو جو رپورٹ کر رہے ہیں ان کو ویڈیوز بھیجتا ہے دھمکیوں کی۔ پچھلی دفعہ کل مجھے ایک صحافی بتا رہا تھا کہ میں ایک صحافی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ بازیاب ہوئی اور اس نے یہ خبر چلائی کہ پولیس نے باقی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے خاتون کو بازیاب کر لیا ہے ان درندوں سے، تو اس نے صحافی کو خبر کی کہ یہ پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں۔ پولیس والوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ فی الحال ہمیں وہ کر دیں، پریشر زیادہ ہے، بعد میں آپ جانو ان کا گھرانہ جانے۔ یہ اس نے ایک صحافی کو وہ کی کال کر کے، ابھی کل بھی جب یہ خبریں چل رہی ہیں وہ صحافیوں کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے، صحافیوں کو وہ ویڈیوز بھیجتا پھر رہا ہے۔ NCCIA جو ہمیں تو راتوں رات دہشت گرد بنا کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، صرف درخواستوں پہ جو ہے نا FIRوں پہ FIR وہ کرتے ہیں، ان درندوں کے خلاف آپ لوگ کب ایکشن لوگے؟ اب تو NCCIA میں بڑے کمانڈر لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے تمغے لیے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ تو اس سے بڑا درندہ اور اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ یا یہ آپ لوگوں کی نظر میں کوئی وہ نہیں ہے؟ یہ ہر حوالے سے آپ لوگوں کی ڈومین میں آتا ہے، اداروں میں معاونت ہو۔ ابھی یہ ڈگاری والا جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا، خاتون کو جو مار دیا گیا، اس میں جو ایک سردار کہہ رہے تھے کہ اس ساتکزئی قبیلے کے سردار شیرباز ساتکزئی نے فیصلہ کیا کہ ان کو مارنا ہے، مبینہ طور پر جو بتایا گیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ سسٹم حرکت میں آئے گا۔ وہ نوجوان سردار جو تھا اس کو گرفتار کیا گیا، ضمانت نہیں ہو رہی تھی، ادھر ادھر سے سہولت کاری ہر طرف سے، آج تک وہ میرے خیال میں پیشیاں بھگت رہا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ بے روزگار سردار تھا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، وہ اتنے شاید بندے اس نے نہیں مارے ہوئے تھے یا مروائے ہوئے تھے، تو CM نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ سردار میں نے ان سے بڑوں سے جو ہے نا ٹکر لی ہوئی اور دیکھا ہوا ہے۔ اب آسما والا پہلے والا وہ بھی CCM کے دور میں ہوا، یہ کل والا سانحہ بھی ان کے دور میں ہوا، اور اسی واقعات میں اب تک 5 لوگ مر چکے ہیں۔ کہاں ہے قانون؟ کہاں حرکت میں آیا؟ اور ہر ایک یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ اس دھرنے کی وجہ سے یہ ظہور گروپ، یہ درندہ گروپ جو ہے، ان کی اس کی ہر ایک کے وہ ادھر ہی جا رہے ہیں۔ باقیوں پہ الزام کیوں نہیں لگتا جو ان پہ لگ رہا ہے؟ لیکن سسٹم آپ کا چپ ہے، خاموش ہے۔ یار آنکھوں میں کچھ پانی رہ گیا آپ لوگوں کے؟ کوئی احساس ہے؟ آپ لوگ جس طرح حکومت کر رہے ہو، جس طرح وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی والے، آپ لوگوں کو کچھ احساس ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں پہ جو SP ہیں دوستین دشتی صاحب معقول آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ خضدار ٹف سٹیشن ہے، بہت ٹف سٹیشن ہے۔ پھر وہاں DIG وزیر خان ناصر، اس نے کون سا ٹف ٹائم نہیں یہاں پہ گزارا؟ اس کے جو ساتھی تھے، ان کا جو گروپ تھا، اکثر مارے گئے، کا دکا ہے کہ یہ بچا ہوا ہے، کوئی اور بچا ہوا ہے۔ اتنی ٹف صورتحال دیکھی ہوئی، اس کے باوجود آپ وہاں پہ پلاننگ نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ کس سے گلہ کریں؟ تو وہاں کے جو ہیں ڈویژن کے میجر جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، باقی صاحبان، پھر FC کے کمانڈنٹ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ وزیر داخلہ آج تو اس نے، اگر کسی نے اس پر ایکٹیو آواز اٹھائی، کل سے وہ جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما، صوبائی امیر اور JUI کے لیڈر ہیں، لیکن حق دو تحریک کی جانب سے آئے ہوئے مولانا ہدایت الرحمان، ان کی فیملی سے بات بھی کی اور کہا کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے بھی شریک ہیں، اور ان کو مطالبہ ہے کہ درندوں کو عبرتناک نشانہ بنایا جائے۔ اور آج اس نے کہا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا نواب ثناء اللہ ظہری صاحب یا دوسرے لوگ ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اب چیز یہ ہوتی ہے کہ اس نے، آسما نے قرآن پاک لے کر مطالبہ
अख्तर मैंगल से क्यों नहीं किया? सरदार अख्तर मैंगल साहब से वो कर सकते थे, मीर शफीकुर रहमान मैंगल से वो करती। वो नवाब सनौला ज़हरी साहब से, मीर नेमत ज़हरी साहब से क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इनकी कमज़ोरी या ताकत यहाँ से है, इनको कोई लगाम डाल सकता है तो यहाँ से है। अगर आज वो यहाँ तक पहुँचा है, इतनी गुंडागर्दी कर रहा है, तो पीछे तो ये लोग थे, इनके साथ था ना। आज बेशक ये डिसऑन कर रहे हैं, लेकिन अगर ताकतवर बना है तो इनकी इमा पे बना है, कमज़ोर बनेगा भी तो इन्हीं की इमा पे बनेगा। तो ये इस हवाले से भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैंने उस वक्त भी कहा था कि नवाब सनौला ज़हरी साहब अगर इसको वो करने में, कैफर किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे तो वाकई पता चलेगा कि नवाब साहब ने नवाबी का हक अदा कर दिया। ठीक है, कहानी नवाब सनौला ज़हरी साहब भी है, नवाब अकबर बुगटी भी था। लाख इख्तलाफ हो उसकी सियासत से दूसरा, लेकिन फीमेल पे उनका कुछ ना कुछ तो स्टांस था। ठीक है, बेशक लाख उससे आप इख्तलाफ करें। मौजूदा वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब भी तो, उनकी तो फिर वैसे ही नहीं बनती ना, वो तो ऑन ही नहीं करेंगे कि नवाब बुगटी ने ये किया। लेकिन आपको खुदा मौका दे रहा है ना, जिस तरह शेरबाज पे आप एक्टिव थे, अब ज़रा यहाँ भी आए ना कि हम ज़हूर दरिंदे को उस अंजाम तक पहुँचाएंगे कि मिसाल बनेगी। उसकी सहूलतकारी के लिए कोई सरदार आता है, नवाब आता है, डेथ स्क्वाड आता है, कोई भी आता है, हम खातिर में नहीं लाएंगे। देना सीएम जवाब। अभी तक 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, सीएम का एक ट्वीट, एक प्रेस रिलीज, एक बयान नहीं आया अभी तक। असेंबली में मीर यूनुस अजीज ज़हरी साहब, अपोजिशन लीडर जो उसी खुजदार से हैं, अली मदद जतक साहब जिसके कबीले की है खातून, उन्होंने वाकआउट किया कि एफआईआर नहीं हो रही है। मीर यूनुस अजीज ज़हरी साहब फरमा रहे हैं कि 2 घंटे बात हुई, रो रही थी और कह रही थी अल्लाह आपसे पूछेगा। इससे ज़्यादा बेबसी क्या होती है कि एक खातून जो पहले ही एक ट्रॉमा से गुजर के आई हो, वो दोबारा सोशल मीडिया पे उसको आना पड़ रहा है और कुरान पाक का वास्ता देना पड़ रहा है और नवाबों का नाम लेना पड़ रहा है। हुकूमत कहाँ पे है? इदारे कहाँ पे हैं? ये हुकूमत हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? क्या हमें कोई एहसास है, कोई शर्म है, कोई ज़मीर है हम में? ऐसी कोई गुंडा उठता है, वो कुछ भी कर देता है। ये कौन सा तख्त हो, वो कौन सी जिंदगी हो जिसमें आपको जो फ़राइज़ दिए गए हों उनसे कमज़ोर पर तो आप बहुत उछलें, अंजाम तक पहुँचाएँ, हर तरीके की ताकत का यूज़ करें, चहीते लोगों को, नॉन कैडर लोगों को नवाज के दूसरों को जो है ना इबरत का निशान बनवाएं। ताकतवर के चमचे, ताकतवर का डच स्क्वाड, वहाँ पे सिस्टम खामोश हो। तो सिस्टम डरा हुआ है, ये सिस्टम सहूलतकार है, या सिस्टम को परवाह ही नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, होता है। हो समझ आई ना? तो अगर कोई इंसानों की हुकूमत होती, ज़मीर वालों की हुकूमत होती ना, पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका होता। और इसको पकड़ना सबसे ईजी है। क्यों? जो कलदा मस्करियत पसंद तंजीमें हैं, वो तो उनका बस चले, वो तो 10 खुदकश भी इसके लिए कुर्बान करें। क्यों? उनको मौका मिला है अपनी कौम में जो है ना हीरोइज़म दिखाने के लिए और वो करने के लिए कि हम आप लोगों के हकीकी नुमाइंदे बने हुए हैं, देखो इसको अंजाम तक पहुंचाया है। तो इसका मतलब है कि ये पहाड़ों या दूर दराज इलाकों में तो ये जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये रेड जोनों में ही फिर रहा है कहीं ना कहीं, या ये कराची में होगा, ये खुजदार में है। ठीक है, ये या इसका आगे डेथ स्क्वाड का ग्रुप है वो कर रहा है। तो ये मुझे किसी भी लॉजिकल वे में वो करके अगर आप बताएं ना कि ये कोई 10-15 किलोमीटर शहरों से दूर होगा, तो मैं नहीं मानता इस बात को। ये 10-15 किलोमीटर की हदूद में है शहरों की, जहां भी है, और सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं है कि इसको ना पकड़ सके। तो मैं सिस्टम को इतना बेबस ये नहीं समझता। अब आप ये देखें कि इसमें
خاندان والوں کے مطابق نومبر 2025 میں آسما کے اغوا کے خلاف احتجاج میں پیش ان کے ماموں محمد اشرف کو بھی خضدار میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. مطلب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فروری میں یہ واقعہ ہوتا ہے افسوسناک. نومبر 2025 میں آسما جتک کے جو ہے نا ماموں کو مارا جاتا ہے. مارچ اور جون 2025 میں خضدار میں 2 الگ الگ واقعات میں قتل ہونے والے جمعیت علماء اسلام JUI کے 3 رہنماؤں وڈیرا غلام سرور موسیانی، مولانا امان اللہ اور کامران جتک کے لواحقین کا بھی یہ الزام ہے کہ اس واقعے میں ظہور جمال زئی اور ان کے سرپرست ملوث ہیں. اب پتہ نہیں، اب نواب صاحب کو یہ بھی کلیئرٹی دینی پڑے گی کہ اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو کون اس کو آج اتنا سپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی ٹیریٹری ہے، اس میں ایک چھوٹا آدمی اس مقام تک پہنچا ہوا ہے. وڈیرا غلام سرور موسیانی کے بھائی وڈیرا وہاب موسیانی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی سمیت JUI کے تینوں رہنماؤں کو آسما جتک کے اغوا اور زبردستی رشتہ جوڑنے کے واقعات کے خلاف آواز بلند کرنے پر قتل کیا گیا. بارہا احتجاج اور درخواستوں کے باوجود ملزم اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ افسوسناک واقعہ ہوا خیر جان کے رشتہ دار پہ، اس پہ ظہور بلیدی صاحب نے مذمت کی ہوئی تھی، اس پہ باقیوں نے مذمت کی ہوئی تھی. CM چپ، ظہور بلیدی چپ، مینا مجید جو بہت وہ ہوتی ہیں وہ چپ، کون سی راحیلہ حمید دورانی صاحبہ چپ، ربابہ بلیدی صاحبہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہیں، ایک ٹویٹ آپ کی طرف سے بھی آ جاتا تو کیا تھا. ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر کم سے کم واک آؤٹ تو کر رہا ہے، بول تو رہا ہے، باقی آپ کو پتہ ہے اب کہاں پہ کوئی ہلکا کسی کر رہا ہے. خضدار میں کتنے سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں، مستونگ میں کتنے سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. تو چیزیں ایسے بکھری ہوئی ہیں اور یہ افسوس کے مقامات ہیں. اگر ہم سوچیں، ہم میں تھوڑا سا بھی اگر درد دل ہو، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بازیاب ہو گئی ہے لیکن یہ ٹراما سے ہے. اس کو جہاں وزیر اعلیٰ صاحب اتنے لوگوں کو اسکالرشپ کی مد میں ادھر ادھر نکال رہا ہے، اپنے شہیدوں کو نواز رہا ہے، جتنا شکیل جان کا خیال رکھتا ہے اس کا اگر 1% بھی اس فیملی کا خیال رکھتا تو شاید یہ پوری باہر سیٹ ہو سکتی تھی. لیکن اس کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے، اس ٹریجڈی سے نکالنے کے لیے مجھے تو پاکستان میں کوئی شہر نہ محفوظ لگ رہا ہے، نہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس ٹراما سے نکل پائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی انسان دوست ملک میں بھیجیں، وہاں پہ کوئی جس طرح یہاں پہ رکھتے ہیں کہ کوئی مقرر کر دیں، کوئی تنخواہ، کوئی اسٹیپینڈ، کچھ ایسا ہو کہ اس کا گزر بسر ہو. وہاں پہ جا کے تھوڑا اسے پتہ چلے سوسائٹی کیا ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، زبردستی کیا ہے، غنڈہ گردی کیا ہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ کا جس طرح یہ ایک ٹرانسجینڈر کا پروجیکٹ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار انسان دوست کوئی پروجیکٹ ہے، تو یہ ایسے کوئی بیچارے جو ٹریجڈیوں میں، ٹراما میں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ایسی فیسلٹیز ہوں تو یہ کر سکتی ہے حکومت. اگر کرے تو مجھے تو یہی حل نظر آ رہا ہے. یا تو آپ انفارچونیٹلی اسے کسی غیر قانونی یا غیر انسانی اس کی جانب لے کے جائے گا یہ نظام، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ کسی بھی طرف سے وہ خود کو نقصان پہنچائیں، تو بہتر حل یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھائی یا کوئی اور، یا کم سے کم اس کو دوسرے اس میں رہنا ایزی ہے، اتنا وہ کریں کہ وہ اپنا باہر کے کسی ملک میں عزت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکے. اس کو بھی تھوڑا سا وہ آئے، مزید اس خاندان کو سانحات سے نہ گزارا جائے. مزید اگر آپ نہیں کر سکتے ہو، آپ قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتے ہو، آپ قاتلوں کو نہیں روک سکتے، آپ ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، آپ ریڈ زون کو محفوظ نہیں کر سکتے، تو یہ تو کرو. خدا کل شاید اسی کا تھوڑا بہت وہ کرے کہ اتنی تو انسانیت تھی کہ کچھ، باقی تو آپ لوگ ناکام رہے، لیکن یہ کیا کہ اتنا جو اربوں کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس، خربوں کا پیسہ آیا، اس میں ایک جیتے جی مرنے والے خاندان انسان کو کم سے کم آپ نے دوبارہ کسی ایسی سوسائٹی میں پہنچایا جہاں اس نے دوبارہ جینا سیکھا.
دوسرے صوبوں میں یہ ہو چکا ہوتا نا، وہاں پہ لاہور میں ہوا ہے، کل پرسوں آپ نے دیکھا ایک معذور لڑکی کے ساتھ ایک اے ایس آئی نے زیادتی کی، وہ اب جیل میں ہے، پورا عملہ معطل ہے، ان کے خلاف کارروائی ہے، ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی کمزور ہوتا تو وہاں تو سی سی ڈی فل فرائی تے سنگل فرائی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ پولیس والا ہے تو اس کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پھر بھی کچھ قانون ہے، پورا میڈیا ایکٹیو ہے۔ یہاں پہ کوئی اکا دکا سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، باقی تو بس یہی ہے کہ بلوچستان کا کوئی سانحہ، یار ہم تو کہیں نا کوئی سیکیورٹی ایشوز ہو وہ والا، کہ بڑے کالعدم عسکریت پسند اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے ہیں، وہ رپورٹ یہ تو کم سے کم رپورٹ کیا جائے، ان کو تو تختہ دار تک پہنچایا جائے، ان کو تو لگام ڈالی جائے۔ کیا یہی ہوگا کہ کل کوئی بھی کسی بھی کل وہ کہے کہ بھائی آج تک لو یہ ہے، اگلے دن کسی کو کہیں کہ آپ کی نگاہ میں کوئی ہے، یہ مجھے وہ ہے، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی ورنہ یہ حال ہوگا۔ باقی میں ایسی تکلیف دہ باتیں مزید نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ذی شعور انسان کی اے بی سی سے واقف انسان کا دل اندر سے جلا ہوا ہے، لیکن ہمارے حکمران، ہمارے زوراور لوگ بس اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، بس یہ اس خاندان کا دکھ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان وہ ہو۔ تو شکر ہے سوشل میڈیا کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہے، ورنہ اسمبلی میں یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، آج وہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے، کمزور گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، شریف گھرانہ ہے، اس تک تھی، یہ چیز وہاں نہیں ہوگی۔ جو سہولت کاری کراتے ہیں یا جو سہولت کار ہوتے ہیں، یہ آگ کہیں نہ کہیں ان تک آتی ہے، اور یہ آگ صرف ان تک نہیں آتی، جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو اپہیلڈ کرنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کو تختہ دار تک پہنچانا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹو ہوتے ہیں۔ یہ وقت بتاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرو، اور اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے دوسروں کی اس کی تحفظ کی، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ بھی برابر کے ملزم ہو، برابر کے مجرم ہو۔ ابھی میں اس نظام پہ دیکھنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل سے لے کے کور کمانڈر تک، کور کمانڈر سے لے کر آئی جی ایف سی تک، آئی جی ایف سی سے لے کر سی ایم تک، سی ایم سے لے کر نواب ثناء تک، نواب ثناء سے لے کر نیچے ڈی آئی جی۔ آج آئی جی، ایس پی اور ڈی آئی جی کو بلا لیا گیا ہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے کہ میں کہہ نہیں رہا کہ یہ شخص 15 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتا، یہ تو ہمیں بھی گراؤنڈ پہ اتنی سمجھ تو ہے کہ دوسرا گروپ راہیں دیکھ رہا ہے کہ آ جائے، ہمیں موقع ملے، ہم اپنا ایک اچھا امیج بنائیں، اس سے اچھا کیا ہوگا، کل مثال بنے گی۔ ادھر تو انہیں بھی پتا ہے کہ 10-15 کلومیٹر سے باہر نہیں نکلنا، تو کیا ہمارے ادارے، ہماری حکومت اتنی کمزور ہے کہ 10-15 کلومیٹر تک اس کو نہیں پکڑ پاتی، اس تو تختہ دار تک نہیں پہنچا پاتی؟ تیزاب والے کے ساتھ واقعہ ہوا، ہم نے کہا کہ گو کہ ہم اس کے وہ نہیں ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، سزا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ درندہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ اور جو بھی اس کی معاونت والے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا بھائی بھی اس کی معاونت نہیں کر رہا، اس کے خلاف بھی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو اس کے خاندان کو وہ کیا جائے، نہیں، جس کی جو سزا ہے اس کو وہ ملنی چاہیے۔ ہاں، سہولت کاری کی ہے، سہولت کاری میں چاہے بھائی آتا ہے، چاہے نواب آتا ہے، سردار آتا ہے، میر آتا ہے، ٹکری آتا ہے، پھر کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، نظام کو دیکھا جا رہا ہے، اگر نہیں ہوگا نا، کل مزید نوجوان، آپ ابھی تو یہ ٹرینڈ ہے کہ نوجوان خواتین، بچیاں عسکریت پسندوں کی اس پر جا رہی ہیں، تو دیکھنا پڑے گا زمینی حقائق کیا ہیں۔ تو یہاں دیکھیں گے کہ یہاں تو اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں دوسری سائڈ پہ جانا پڑے، یہ حل بچتا ہے۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مزید کیا دل دکھائیں آپ لوگوں کا اور اپنا، ابھی بھی اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے، مزید تو وہ نہ ہوں۔ 6 لوگ مر چکے ہیں اب تک،
ایک درندہ کنٹرول میں نہیں آ رہا آپ لوگوں سے. اتنا زوراور ہے وہ نظام، آئین، قانون، سب سے وہ ہے تو پھر چھوڑ دو سب کچھ، کہہ دو کہ یار ہم بے بس ہیں. اتنا تو کرو نا، یہ تو کہو کہ ہم بے بس ہیں کہ کوئی بھی غنڈہ اٹھے، کسی بھی گھرانے میں کچھ کرے، ہمارا پورا نظام ایک غنڈہ یا اس کے ساتھ چند اس کے جو ہوں گے لوگ غنڈے، ان کے سامنے بے بس ہے. پھر ہم بھی کہیں گے کہ بھائی وہ ہے، ہر ایک نے اپنی جنگ لڑنی ہے. پھر دیکھا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں قانون آئین بھی ہے، ادارے بھی ہیں، تو پھر رزلٹ دکھنا چاہیے. اور ہم دیکھیں گے اور رپورٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کب تک یہ سسٹم واقعی خود کو قانون اور آئین کا رکھوالا سمجھتا ہے اور ان درندوں کو انجام تک پہنچاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.